حالیہ تاریخ میں پہلی بار یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے اتحادی، خاص طور پر مغربی اتحادی، ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ دونوں ممالک نہ صرف اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہیں بلکہ وہ اس سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ غزہ میں جاری انسانیت سوز اقدامات کی وجہ سے اسرائیل کے اہم مغربی اتحادی ایک ایک کر کے اسرائیلی موقف کے برعکس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اور اسرائیل پر جنگ کے خاتمے کے لیے دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ لیکن جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جنگ کو ختم کرنے کے بجائے غزہ کو ہی مکمل طور پر قبضے میں لینے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں پہلے سے جاری جارحانہ فوجی کارروائیوں کو مزید وسعت دینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جس سے خود اسرائیلی یرغمالیوں کی جان کو خطرہ ہے اور اسرائیلی فوج تک اس منصوبے کی مخالفت کر رہی ہے۔ ٹائمز آف مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے منگل کو غزہ سے متعلق منصوبے طے کرنے کے لیے اعلیٰ سیکیورٹی حکام سے ملاقات کی۔ رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو نے اس بات کی حمایت کی کہ اسرائیلی فوج پورے غزہ پر قبضہ کر لے، چاہے اس سے باقی یرغمالیوں کو نقصان پہنچے یا حماس انہیں مار دے۔ یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب نیتن یاہو اور اسرائیلی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایال زامیر کے درمیان اس معاملے پر اختلافات کی خبریں سامنے آئیں کہ آیا فوج کو پورے غزہ پر قبضہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ نیتن یاہو نے تقریباً 3 گھنٹے تک ایک محدود سیکیورٹی اجلاس کیا جس میں اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ میں فوجی مہم کو جاری رکھنے کے مختلف آپشنز پیش کیے۔ رپورٹ کے مطابق بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیلی فوج سیکیورٹی کابینہ کے کسی بھی فیصلے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، جو کہ غالباً اسرائیلی آرمی چیف کی طرف سے غزہ پر دوبارہ قبضے کی مخالفت کی خبروں کی طرف اشارہ تھا۔ رپورٹس کے مطابق اس ملاقات کا مقصد ایک حتمی منصوبہ تیار کرنا تھا جو اسی ہفتے کابینہ کے بڑے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ منگل کی اس میٹنگ کے دیگر شرکاء میں وزیر دفاع اسرائیل کاٹس، اسٹریٹجک امور کے وزیر رون ڈمر اور IDF آپریشنز ڈائریکٹوریٹ کے سربراہ میجر جنرل ادریک کوہن شامل تھے۔ اسرائیلی اخبار اسرائیل ہیوم کے مطابق انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے اسرائیل کے وزیر قومی سلامتی بن گویر اور وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ کو اس اجلاس میں شامل نہیں کیا گیا، جو اسرائیل کی جانب سے غزہ پر مکمل قبضے کے بہت بڑے حامی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو نے گزشتہ ہفتے اپنے وزراء سے کہا تھا کہ وہ غزہ کی پٹی پر مکمل قبضے کے منصوبے کے لیے کابینہ کی حمایت حاصل کریں گے، حالانکہ اسرائیلی فوج کے اندر سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زامیر نے اس منصوبے کی مخالفت کی، جس پر نیتن یاہو کے حامیوں کی جانب سے ان پر غصہ ظاہر کیا گیا اور کچھ اعلیٰ حکام نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ایال زامیر کو احکامات پسند نہیں تو وہ استعفیٰ دے دیں۔ کل کے اجلاس کے بعد ایک نامعلوم ذریعے نے اسرائیلی پبلک براڈ کاسٹر کان کو بتایا کہ نیتن یاہو غزہ پر قبضے کے فیصلے کی طرف واضح طور پر جھکاؤ رکھتے ہیں، جبکہ دیگر ہیبرو میڈیا آؤٹلیٹس نے بھی نامعلوم افراد کا حوالہ دیتے ہوئے ایسی ہی خبریں دی۔ کان سے بات کرنے والے ایک اسرائیلی ذریعے نے بتایا کہ اسرائیلی حکومت کو معلوم ہے کہ غزہ پر مکمل قبضے کی فوجی مہم سے باقی بچ جانے والے یرغمالیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں سے تقریباً 20 ابھی زندہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج اور ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ اب بھی اس منصوبے کی مخالفت کر رہے ہیں، جزوی طور پر اس لیے کیونکہ اس سے یرغمالیوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر فوج ان علاقوں کے قریب جاتی ہے جہاں یرغمالی رکھے گئے ہیں تو انہیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق فی الحال اسرائیلی فوج غزہ کے تقریباً 75% حصے پر پہلے ہی کنٹرول رکھتی ہے، لیکن نئے منصوبے کے تحت فوج کو باقی علاقے پر بھی قبضہ لینا ہوگا تاکہ پورے غزہ پر اسرائیلی کنٹرول قائم ہو جائے۔ اسرائیلی فوج نے اب تک ان علاقوں میں کارروائی کرنے سے گریز کیا ہے جہاں یرغمالیوں کے ہونے کا شبہ ہے۔ یہ بھی واضح نہیں کہ اس قسم کی کارروائی کا غزہ میں موجود لاکھوں عام شہریوں اور ہیومینیٹیرین تنظیموں پر کیا اثر پڑے گا۔ منگل کو اس اجلاس سے پہلے جنرل زامیر کی ہچکچاہٹ کے بارے میں آنے والی خبروں پر دائیں بازو کے شدت پسندوں اور نیتن یاہو کے بیٹے سمیت ان کے حامیوں کی جانب سے شدید تنقید کی گئی تھی۔ اسرائیل کی قومی سلامتی کے وزیر بن گویر نے تو مطالبہ کر دیا کہ جنرل زامیر عوامی طور پر اس بات کا وعدہ کریں کہ وہ منتخب حکام کے احکامات پر عمل کریں گے، چاہے وہ غزہ پر مکمل قبضے کا فیصلہ ہی کیوں نہ ہو۔ نیتن یاہو غزہ پر مکمل قبضے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ امریکہ کو بھی بظاہر اس منصوبے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، تاہم امریکی صدر ٹرمپ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے مسلط کردہ غذائی قلت پر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کل جب ٹرمپ سے غزہ پر مکمل اسرائیلی قبضے سے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کی حکومت کی توجہ فلسطینیوں کے محصور علاقوں میں زیادہ غذا پہنچانے پر ہے، باقی معاملے پر وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ زیادہ تر اسرائیل پر منحصر ہوگا۔ Would you support Israel reoccupying all of Gaza has been suggested by some Israeli officials? Well, I don't know what the suggestion is. I know that we are there now trying to get people fed. As you know, $60 million was given by the United States fairly recently to
supply food, and I know Israel's going to help us with that in terms of distribution. As far as the rest of it, I really can't say. That's going to be pretty much up to Israel. Yep. یہ ساری صورتحال میں بظاہر امریکہ کو غزہ پر اسرائیلی قبضے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ امریکہ غزہ میں انسانی امداد کی قیادت سنبھالنا چاہ رہا ہے کیونکہ اسرائیل اسے مؤثر طریقے سے نہیں چلا رہا، لیکن نیتن یاہو کی طرف سے جنگ کو مزید بڑھانے کا امکان اس امدادی کوشش میں بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق 2 امریکی اور 1 اسرائیلی عہدیدار نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پیر کو امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے خصوصی نمائندے سٹیو وٹکاف سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران اس منصوبے پر بات کی کہ امریکہ غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی میں اپنے کردار کو نمایاں طور پر بڑھائے گا۔ واضح رہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جنگ کو مزید وسعت دینے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امریکی حکام خون ریزی میں اضافے پر فکر مند ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک کھل کر مخالفت نہیں کی اور گزشتہ ہفتے ٹرمپ کی جانب سے اعلان کردہ نیا فوڈ ایڈ منصوبہ بھی اب تک حتمی شکل نہیں لے سکا ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ذرائع کے مطابق اسٹیو وٹکاف پیر کو میامی سے واشنگٹن آئے اور صدر ٹرمپ سے ڈنر پر ملاقات کی۔ یہ ملاقات اسٹیو وٹکاف کے گزشتہ ہفتے اسرائیل اور غزہ کے دورے کے فوراً بعد ہوئی۔ ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اب غزہ میں انسانی امدادی سرگرمیوں کی نگرانی خود کرے گی کیونکہ اسرائیل اسے مؤثر طریقے سے نہیں چلا رہا۔ امریکی عہدیدار نے یہ واضح نہیں کیا کہ امریکی کردار میں عملی طور پر کیا شامل ہوگا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ خلیجی ممالک خاص طور پر قطر مالی مدد فراہم کریں گے، جبکہ اردن اور مصر بھی ممکنہ طور پر اس میں شریک ہوں گے۔ تاہم اسی امریکی عہدیدار کے مطابق ٹرمپ اس بات سے خوش نہیں ہے کہ امریکہ خود یہ ذمہ داری سنبھالے، لیکن ایسا کرنا پڑے گا کیونکہ کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جبکہ ایک دوسرے امریکی عہدیدار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ اس بات کا خاص خیال رکھے گی کہ امریکہ غزہ کے بحران میں حد سے زیادہ نہ الجھ جائے۔ اس عہدیدار نے مزید بتایا کہ صدر ٹرمپ نہیں چاہتے کہ صرف امریکہ ہی اس مسئلے پر پیسہ خرچ کرتا رہے، یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ وہ اسٹیو وٹکاف اور دیگر کو یہ ذمہ داری دے رہے ہیں کہ وہ یقینی بنائیں کہ ہمارے یورپی اور عرب دوست بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ دوسری جانب امریکی اور اسرائیلی عہدیداروں کے مطابق اسرائیل امریکہ کے اس بڑھتے ہوئے کردار کی حمایت کر رہا ہے۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے تصدیق کی کہ امریکہ غزہ میں امداد کی سطح بڑھانے کے لیے انسانی بنیادوں پر امدادی کاموں میں قیادت کا کردار ادا کرے گا۔ اسرائیلی عہدیدار کے مطابق امریکہ اس میں بہت زیادہ پیسہ لگانے جا رہا ہے تاکہ انسانی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے، تاکہ اس مسئلے کی سنگینی کم ہو سکے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے کچھ افراد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جنگ کو وسعت دینے کی تجویز پر تشویش میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے ایکزیوس کو بتایا کہ نیتن یاہو نے یہ امکان گزشتہ ہفتے اسٹیو وٹکاف کے دورے کے دوران اٹھایا تھا اور اس ہفتے وائٹ ہاؤس سے بھی اس پر بات کی ہے۔ اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں۔ ایسے میں جب اسرائیلی حکومت غزہ پر مکمل قبضے کے لیے فوجی کارروائیوں کو مزید وسعت دینے کے منصوبے بنا رہی ہے، تو وہیں غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری کے ساتھ ساتھ زمینی کارروائیاں بھی پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں، جبکہ غزہ میں اسرائیلی محاصرے کی وجہ سے غذائی قلت بھی بدستور برقرار ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 5 فلسطینی بھوک کی وجہ سے دم توڑ گئے ہیں، جس کے بعد بھوک سے مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 193 ہو گئی ہے، جبکہ اسرائیلی حملوں میں آج مزید 135 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں سے 87 کو اس وقت مارا گیا جب وہ امداد کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ٹرمپ دعوے کر رہے ہیں، امریکہ ایک طرف کھڑا ہے اور اسرائیل اپنی ظالمانہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے۔